حضرات ذی وقار بالخصوص خطیب مسجد حاضہ اور میرے تمام سامعین بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں تبلیغ قرآن و سنت کے نیک مقصد سے آپ کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہو رہا ہے اور آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم یہاں جتنی دیر اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھیں گے، کچھ باتیں سنائیں گے، تو ان تمام باتوں سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ کیونکہ کوئی عمل بھی اتنے تک قابل قبول نہیں ہوتا جتنے تک اس کے پیچھے نیک نیتی شامل نہیں ہوتی۔ ہمارا یہاں آنا الحمدللہ نیک نیتی پہ مبنی ہے۔ جن بھائیوں دوستوں نے کوشش کی ہے اس پروگرام کو منعقد کرنے کی، الحمدللہ ان کی نیت بھی سچی اور سچی نیت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے سامعین یہاں موجود ہیں ہم سب کی نیت بھی سچی اور سچی ہو جائے، تاکہ ہمیں یہاں جتنی دیر بیٹھنے کا موقع ملے تو وہ تمام رحمتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں جن رحمتوں کے نصیب ہونے کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے دے رکھا ہے۔ شیطان وہ انسان کا ازلی دشمن ہے، کسی نیک عمل کی طرف اول تو آنے نہیں دیتا، اگر کوئی آ جائے تو نیت میں فتور ڈال کر اس کا ثواب اور اجر ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب بھی کسی دینی محفل میں، درس میں، مجلس میں لوگ شریک ہوتے ہیں، مختلف وہ نیتیں ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے چلو چلیں جا کے تقریر سننا ہے، کوئی کہتا ہے چلو جا کے انداز خطابت سننا ہے، کوئی کہتا ہے بڑی پیاری آواز ہے، آواز سننا ہے، کوئی کہتا ہے چلو یار فلانے نے کہا تھا تو اس کو ذرا منہ دکھانا ہے، چلو یار 2 منٹ چکر لگا ہے۔ مختلف نیتوں کے آ جانے کی وجہ سے سارا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اجر تب ملے گا ہمیں یہاں بیٹھنے کا جب ہمارے یہاں آنے کے لیے
ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، بس۔ یہ ابتدائی گزارش کر لینے کے بعد میں اپنے موضوع پہ پلٹتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے درس قرآن۔ نہ یہ کوئی جلسہ ہے، نہ یہ کوئی کانفرنس ہے، نہ یہ کسی خاص موقع کی مناسبت سے اسے رکھا گیا ہے۔ یہ محض قرآن کریم کی آواز کو گھر گھر پہنچانے کی ایک محنت اور ایک کوشش اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ الحمدللہ ہم یہاں اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ شہر کی مختلف مقامات پر بھی، مختلف محلوں میں، مختلف گھروں میں، مختلف مساجد میں، اور اس کے علاوہ پھر آس پاس بھی پوری تحصیل کے اندر وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے، جو ہی جہاں کوئی موقع ملے تو ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ درس قرآن کی آواز کو ہم پھیلائیں، گھر گھر پہنچائیں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ امت مسلمہ کی حالت کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ چیز صرف اللہ کا قرآن ہے۔ ہم نہ کسی دھڑے کی حمایت کرتے ہیں، نہ ہم کسی فرقے اور تفرقے کی بات کرتے ہیں، نہ ہم کسی جماعت کے فارم پر کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ پھر اسی کے ضمن میں آپ کو قرآن حق اور سچ اور حق اور سچ والوں کی پہچان کروائیں گے انشاءاللہ، جس قدر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اس وقت اس کی آواز تھوڑی کھول دیں۔ اس وقت امت مسلمہ کی جو مجموعی حالت ہے، ایک تو ہے نا مقامی، ایک ہے مجموعی حالت بحیثیت امت، چاہے وہ ہمارا ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو، ہر جگہ پہ بحیثیت امت اس وقت امت مسلمہ شدید قسم کے مسائل کا شکار ہو چکا۔ بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے اس وقت امت مسلمہ کو، اور وہ درپیش ہے، لیکن کچھ شومی قسمت کہہ لیجیے یا جو کہیے، ان چیلنجز سے نمٹتی ہوئی یہ امت کہیں نظر نہیں آتی اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر۔ دن بدن زوال وہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ مجموعی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ آپ اگر تھوڑے سے اس دھارے سے باہر نکلیں اور آپ دیکھیں کہ یہ تو ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، پھر اس کے آس پاس دیکھیں مختلف ممالک، امت مسلمہ، جتنے مسلمان ملک، پھر جو ہمارے اعتقادات، جو ہماری ترجیحات، جو ہمارے مسلمات، جو چیزیں ہمارے مقدسات، ہر چیز پہ وہ کفر کی طرف سے ایسا وہ جال پھینکا گیا ہے کہ وہ جال دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ مقدسات ہے تو آئے دن ان کی توہین کی جاتی ہے، چاہے وہ مقدسات مساجد ہوں،
قبلہ اول مسجد اقصی ہو یا وہ مقدسات ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا وہ مقدسات حرمین شریفین ہو یا وہ مقدسات قرآن کریم ہو یا وہ مقدسات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو یا وہ مقدسات ہمارے وہ جو معیاری اور ترجیحی موقف ہیں، جس طریقے سے مسئلہ توحید ہو یا مسئلہ ختم نبوت ہو یا مسئلہ عظمت حضرات اصحابہ کرام ہو، جو بھی ہماری مقدسات ہے، لگتا یوں ہے دن بدن ان پہ کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی توہین شروع ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا وقوع وہ رونما ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں تمام امت مسلمہ کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ تو ہو گئے مقدسات۔ اب خود امت مسلمہ کے افراد کی اگر وہ حیثیت دیکھی جائے تو وہ دن بدن یوں نظر آتی ہے جیسا کہ ایک سمندر ہے نا، پانی تو نیچے ہے اور اوپر جو جھاگ اور خس و خاشاک جو اوپر جمع ہوئے پڑے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ کی۔ آج امت مسلمہ کی مجموعی حیثیت کچھ ایسی نظر آ رہی ہے جیسے پانی کے اوپر جھاگ نہیں ہوتی، یعنی حیثیت ختم ہوتی جا رہی۔ جو روب تھا وہ کفر کے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، دن بدن کفر جری ہوتا چلا جا رہا ہے، دن بدن مسلمان قوم وہ زوال کی جانب بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی۔ یہ جو میں ابتدائی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں یا آپ ہوں، میں یہاں بسنے والا یا کوئی کابل میں بسنے والا، میں یہاں بسنے والا یا کوئی دنیا کے کسی کنارے میں بسنے والا، کوئی اگر مسلمان ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ اور میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اندر، اگرچہ ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھا ہو، اگرچہ ہم نے ایک دوسرے سے ملاقات نہ کی ہو، اگرچہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہو، اگرچہ ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ ہو کہ نہ ہو، اگرچہ ہماری رشتہ داری ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو، میں یا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، پوری امت مسلمہ یہ آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہے جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میں اگر یہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں تو وہ کسی فرقے کی بات نہیں سوچ رہا، میں اگر یہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں تو بحیثیت امت درپیش چیلنجز کے مقابلے کے لیے کچھ پلان سوچ رہا ہوں، کچھ باتیں سوچ رہا ہوں، کچھ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی وہ ان چیلنجز سے نکل جائے، چاہتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی زوال سے نکل جائے، چاہت یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی ذلت سے نکل جائے، چاہت یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی وہ عزت پا جائے، چاہت یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی دنیا کے اندر اونچا ہو جائے، چاہت یہ ہے میرا اسلام سر بلند ہو جائے، چاہت یہ ہے میرے کلمے کی گونج ہو جائے، چاہت یہ ہے میرے رب کی توحید کا نعرہ بلند ہو جائے، چاہت یہ ہے میرے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند ہو جائے، چاہت یہ ہے صحابہ کی عظمت کا نعرہ بلند ہو جائے، چاہت یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ عزتیں ہی عزتیں مل جائے، چاہت یہ ہے
قرآن کی عظمت کا راج قائم ہو جائے۔ چاہت یہ ہے دنیا کے اندر اسلام بحیثیت شریعت اور بحیثیت قانون اور بحیثیت لا اور بحیثیت ضابطہ حیات غالب ہو جائے۔ میری یہاں چاہت ایک مسجد کی چاہت نہیں، میری باتیں آپ کے محلے کے لیے نہیں ہے، میری باتیں ہر اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے دل میں درد ہے جو لفظوں کی صورت میں نکلتا ہوا آپ سن رہے ہیں، اور ان ریکارڈنگ اور ان کیمروں کے ذریعے جہاں تک جائے سنے لوگ۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی کروں اور اپنے بھائیوں تک کچھ ایسا پیغام پہنچاؤں جس پیغام کے نتیجے میں، جن باتوں کے نتیجے میں ہم اپنے ملک کے حساب سے، محلے کے حساب سے، معاشرے کے حساب سے بھی عزت پا جائیں، ملک کے حساب سے بھی عزت پا جائیں، ریاست کے حساب سے بھی عزت پا جائیں، اور بحیثیت امت بھی ہماری عزت دوبارہ سے بحال ہونی ضرور۔ اللہ اکبر۔ چاہت صرف یہ ہے اور کوئی میری غرض نہیں، اور ہونی بھی ہر بندے کی یہی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سارے ایک ہیں، بولو ہم سارے ایک ہے۔ ایک ہیں۔ یہ تو برا ہو ان فسادات کا، ان اختلافات کا جنہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا، ہم بچ گئے۔ وہ تیر جن کا رخ ہم نے اپنے دشمنوں کی طرف کرنا تھا، شومی قسمت کے آج ان تیروں کا رخ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف کر دیا۔ وہ فتوے جو ہم نے اللہ کے دشمنوں پہ لگانے تھے، شومی قسمت کے آج وہ فتوے مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ لگا۔ اور اگر تحقیق کر کے دیکھو، ذرا چھان بین کر کے دیکھو، تو پیچھے بات کوئی نہیں ہوتی، زیادہ تر مفادات ہیں جو آڑے آ چکے ہیں، زیادہ تر وہ اپنی ترجیحات ہیں جو آڑے آ چکی ہے۔ بس اپنی ترجیحات کا لوہا بنوانے کے لیے، اپنے مفادات کی، وہ اپنے مفادات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم نے شریعت کا، دین کا، اسلام کا، کلمے کا، میرے نبی کی محنت کا ہم نے خون کر دیا، اور پھر عوام بھی کل انعام بغیر سوچے سمجھے ہر ایسے شر پسند بندے کے پیچھے بھاگتی چلی جاتی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کسی کے پیچھے نہ بھاگو۔ اگر تم نے ان اختلافات سے اور ان تفرقوں سے اور ان فسادات سے اپنی جان چھڑانی، آؤ میں تمہیں ایک نقطہ اتحاد بتاتا ہوں۔ آؤ میں آپ کے سامنے ایک ایسا نقطہ اتحاد بتاتا ہوں جس نقطہ اتحاد پہ جمع ہو جانے کے بعد یہ امت کبھی فرقے فرقے رہ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میری باتیں آپ نے سن لی ہے تمہیدی، بس آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے اور میں اسی بات کو تھوڑا مزید کھولتا ہوں تاکہ بات آپ پہ بالکل واضح ہو جائے۔ ابھی تک بات آپ پہ واضح نہیں ہوئی، میں نے تمہیدی دو چار باتیں کی۔ اس کی آواز تھوڑی سی ٹھیک کریں، کھولیں، میرا گلا زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ میری طرف کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا
ولا تفرقوا سبحان اللہ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سبحان اللہ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحان اللہ مشہور آیت ہے، آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، ہر بندے کو یاد ہے یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ فرماتے ہیں تھام لو سارے مل کر اللہ کی رسی کو اور فرقے نہ بنو، فرقوں میں نہ بٹو، سارے مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، فرقے کبھی نہ ہو جانا، کیونکہ فرقے تم ہوگے تو پھر تمہاری طاقت بھی بکھر جائے گی، فرقے ہونے سے تمہاری قوت بھی بکھر جائے گی، فرقے ہونے سے تمہارا روح بھی کفر کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، فرقے ہونے سے اللہ کی رحمت سے بھی تم دور چلے جاؤ گے، فرقے ہونے کی وجہ سے آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا ہو کر تم اتنے مصروف ہو جاؤ گے کہ نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے، فرقے ہو جانے کے نتیجے میں تمہاری دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بنو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف نصیحت نہیں کی کہ فرقے نہ بنو، بلکہ اس مرض کا اللہ نے علاج بھی اسی آیت میں بتا دیا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تم نے فرقوں سے جان چھڑوانی ہے، اگر تم نے متحد ہونا ہے، اگر تم نے یکجا ہونا ہے، اگر تم نے ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے میں تمہیں علاج یہ بتا رہا ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، طریقہ یہ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، علاج یہ ہے تفرقے کا، علاج یہ ہے فرقہ پرستی کا کہ تم سب ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے بعد پھر یہ لازمی نتیجہ اس کا سامنے آئے گا، جب ہر کسی کا ہاتھ اللہ کی رسی پہ چلا جائے گا تو باقی رسیاں چھوٹ جائیں گی، جب باقی رسیاں چھوٹ جائیں گی تو صرف اور صرف اللہ کی رسی پہ جمع ہو جانے کے بعد یہ امت واحد ہو جائے گی، یہ امت متحد ہو جائے گی۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کہاں پہ ہے؟
جسے جا کے ہم نے پکڑنا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے وہ کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر اللہ نے اوپر سے لٹکا رکھی ہے کہ ہم نے چوٹی پہ چڑھنا ہے اور جا کے اس رسی کو پکڑ لینا ہے۔ نہیں نہیں، شاید تھی تو پہاڑ پہ، لیکن یہ تو میرے پیغمبر کی رحمتوں کا نتیجہ ہے، یہ تو میرے پیغمبر کی شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی تو پہلے پہاڑ پر تھی، وہ پہاڑ جو مکہ کی وادیوں کے اندر آج بھی کھڑا ہے، غار حراء اس کے اندر موجود ہے، 2500 فٹ کی بلندی پہ کھڑا ہے، جبل نور پہ واقع ہے۔ اس غار کے اندر میرے پیغمبر تنہائیوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس وقت بھی بڑا بگاڑ تھا دنیا کے اندر، آج کیا بگاڑ ہے؟ اس وقت کا بگاڑ تو بہت زیادہ تھا۔ جس وقت زمانہ جاہلیت ہے، اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس ماحول میں دل نہیں لگتا اللہ کے پیغمبر کا۔ لوگوں کی خرافات دیکھ کر اللہ کے نبی کی روحانیت پہ وہ بوجھ سا پڑتا ہے، کفر و شرک کے ان اڈوں کے اندر رہ کر اللہ کے نبی جی کا دل نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی جی اس امت کی اصلاح کے لیے اور اس وقت کی انسانیت کی روحانیت کی ترقی کے لیے تنہائی میں 2500 فٹ کی بلندی پہ جا کر وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ ایک دن اللہ کے نبی وہیں بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ایک نئی سی مخلوق اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر پسینے میں بھیگ جاتے ہیں۔ میں نے تو اسے دیکھا ہوا ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں یہ کوئی نئی مخلوق میرے سامنے کون سی اچانک غار کے اندر نمودار ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی جی پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے، اللہ کے نبی جی پہ سینے چھوٹ گئے، اللہ کے نبی جی پریشان ہو رہے ہیں کہ اچانک اس نے کہا گھبرائیے نہیں، بلکہ میں آپ کو گھبرانے کے لیے نہیں آیا، میں تو ساری دنیا کی گھبراہٹیں دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جی کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہاں پہلے تو کبھی کوئی آ نہیں سکا، تو کون ہے اور کہاں آیا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، آنے والا کہنے لگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ آئی واقعی وہ رسی پہاڑ پہ ہے، غار حراء، وہ رسی آئی واقعی اس غار کے اندر ہے، وہ رسی آئی واقعی پہاڑ کے اوپر ہے، لیکن اب ہمیں اس پہاڑ پہ چڑھ کے جانے کی ضرورت نہیں رسی کو پکڑنے کی۔ یہ تو میرے پیغمبر پہ درود پڑھیے نا، یہ تو میرے پیغمبر پہ رحمت کی دعا کیجئے نا، اور کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پڑھ پڑھ کے احسان کے بدلے چکائیے، وگرنہ ہم کہاں احسان کے بدلے اتار سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس رسی کو پکڑنے کے لیے پہاڑوں پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اس رسی کو پکڑنے کے لیے جنگلوں کی وادیوں میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ وہاں کہنے والے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے نا اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی جی فرماتے ہیں، اور مجھے تو کہتا ہے کہ پڑھ پڑھ پڑھ، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا کوئی نہیں،
میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیسے پڑھوں؟ خیر وہ پھر کہتا ہے اقرا وربک الاکرم۔ بہرحال یہ وحی تھی جو پہلی وحی اتارنے والا اللہ تھا اور لے کے آنے والا جبرائیل امین تھا۔ یہ جبرائیل فرشتہ تھا آنے والا، اور یہ جو وحی تھی یہ اللہ کا قرآن تھا، اور یہی قرآن ہے جسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنی رسی قرار دیا۔ وہ یہی قرآن ہے۔ آج لوگوں نے بڑی اس آیت کی رٹ لگائی ہوئی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے ویسے، لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ کی رسی کو تھامو، اللہ کی رسی کو پکڑو، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اللہ کی رسی ہے کون سی، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ لوگ پھر رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بات تو ادھوری رہ گئی، بات تو پوری نہ ہوئی، ہمیں کیا پتا اللہ کی رسی کیا ہے۔ آج میں تمہیں یہاں بتانے آیا ہوں کہ وہ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے۔ بولو وہ اللہ کی رسی اللہ کا، زور سے بولو وہ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے۔ اور مت کے کہو کہ کوئی خود اپنی طرف سے بیٹھ کے تشریح ہو رہی ہے اللہ کے قرآن کی۔ آؤ میں ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں، آؤ میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، ان ھذا القرآن سبب، او لوگوں یہ جو قرآن ہے یہ وہی رسی ہے، یہ وہی رسی ہے جس کے تھام لینے کا اللہ نے حکم دے دیا۔ اور ذرا دیکھو اس رسی کا کمال، توجہ میری طرف کیجئے، توجہ میری طرف کیجئے، ذرا دیکھیے اس رسی کا کمال۔ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طرفوا بید اللہ وطرفوا بایدیکم، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس رسی کو لٹکا دیا، اور رسی کو لٹکانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اب سارے مل کر اس رسی کو تھام لو۔ اب توجہ کیجئے ذرا، اور دنیا کے اندر امت کو جتنے چیلنجز ہیں، دنیا میں جتنے فتنے ہیں، دنیا کے اندر جتنی گمراہیاں ہیں، دنیا کے اندر جتنے فساد ہیں، دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں، دنیا کے اندر جتنی معاشرتی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، اعتقادی برائیاں ہیں، اقتصادی برائیاں ہیں، سیاسی برائیاں ہیں، معاشی برائیاں ہیں، دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں، ان ساری برائیوں سے بچنے کا ایک طریقہ، ان سارے فساد سے بچنے کا ایک طریقہ، ان ساری گمراہیوں سے بچنے کا ایک طریقہ، اور وہ یہ ہے وَطَرَفُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور تم اس رسی کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لو۔ اب دیکھو ذرا یہ رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں آ گیا اور دوسرا سرا اللہ کے بندے کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب خود اندازہ لگاؤ، جس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہو، مجھے بتاؤ بھلا دنیا میں وہ بندہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے گمراہ پھر وہ بندہ وچ تری شے ہی کوئی نہیں، تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ بھائی بچے اس کو رہنے دو، چھوڑو، بیٹھ جاؤ، آپ جو مقصودی بات ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ میں آپ کو پیغام یہ دینے آیا ہوں کہ دنیا میں امت مسلمہ کی اس موجودہ پستی کا اور اس زوال کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ایک ہی حل صرف اور صرف اللہ کا قرآن۔ اور مت کے کہیے کہ یہ کوئی میری اپنی باتیں ہیں، میں قرآن و سنت پڑھ رہا ہوں، اور آگے سنتے جائیے ذرا۔ اور قرآن و سنت سمجھنے والوں نے بھی یہی حل نکالا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے، مولانا
محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی کی معیت میں مجلس میں، اور حضرت فرمانے لگے کہ انگریز نے مجھے مالٹا کی جیل میں قید کیا ہے، اور مجھے وہاں ویسے تو فرصت نہیں ملتی تھی، بس اس قید کی تنہائیوں میں سوچتا تھا ہر وقت کہ مسلمانوں کی اس پستی کی آخر وجہ کیا ہے۔ دن بدن کفر سر چڑھ رہا ہے، دن بدن دنیا سے حکومتیں چھینتی چلی جا رہی، دن بدن دنیا زوال کی طرف جا رہی۔ کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ زوال میں کیوں جا رہی؟ کہتے ہیں جیل کی ان تنہائیوں میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں جو غور کیا تو نتیجہ یہی نکالا کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی پستی کے دو سبب ہیں، ایک تو آپس کا تفرقہ اور دوسری قرآن مجید سے دوری۔ اور مفتی شفیع رحمہ اللہ اس بات کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کہا نا کہ دو سبب ہیں، دو وجوہات ہیں امت کے زوال کی، لیکن وہ کہتے ہیں در حقیقت یہ ایک ہی ہے، یہ دو نہیں ہیں۔ امت کا تفرقہ وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ قرآن چھوڑا ہے، ورنہ اگر قرآن چھوڑتے تو امت بھی کبھی بٹتی نہ۔ تو اصل وہ کہتے ہیں اس امت کے زوال کا ایک ہی سبب ہے، اور وہی سب سے بڑا سبب ہے، اور وہ یہی ہے کہ امت نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو من حیث الامہ، پوری مجموعی امت کی حیثیت کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ہم اس پیغام کو سمجھیں، اس حقیقت کو سمجھیں، مانیں، جانیں، تسلیم کریں، اور پھر اس زوال سے نکلنے کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پہلی فرصت میں ہم اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا تھام لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ بغیر قرآن کریم سے تعلق کے زوال کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ ساری باتیں حضور کی بتلائی ہوئی۔ چلے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، ترمذی کی۔ ٹھنڈا تھا نہیں، تازہ دے دیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت علی سب کہو رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ڈھیلے رہتے ہو نا تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ علی کو نہیں مانتے، ڈھیلے نہ رہا کرو۔ ہمارا تو یہ مسلک ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے کہ ہم تفریق نہیں کرتے۔ ہم جس طرح حضرات صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم حضرات اہل بیت اعظام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بے شک۔ ہم تفریق نہیں کرتے، ایک کو مانے، صحابہ کو مانے تو پھر اہل بیت پہ تنقید کرنے لگ جائیں نہ، یا اہل بیت کی محبت دل میں رکھیں اور صحابہ پہ تنقید کرنے لگ جائیں، صحابہ کی محبت رکھیں تو اہل بیت پہ تنقید نہ۔ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ان دونوں کی محبت جب تک دل میں اکٹھی اور یکجا نہیں ہوتی اتنے تک ہمارا ایمان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، بے شک نہیں، ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا اتنے تک۔ اللہ اللہ۔ اور حضرت علی تو وہ ہیں جنہیں حضور نے فرمایا تھا اے علی تجھ سے محبت، مومن تجھ سے محبت ضرور رکھے گا، اور منافق تیرا بغض جو ہے وہ اپنے دل میں پالے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال تو یہ ہے وہ حضرت علی، سب کہو رضی اللہ تعالی۔ اللہ انہا ستکون فتنۃ، اے علی ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر فتنوں کا دور ہو جائے گا، فتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ، جس طرح آج کل ہے
آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے نہیں کس طریقے سے آئے دن کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھلتا رہتا ہے، دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، پتہ نہیں کیا دن بدن من مانی تشریحات، دن بدن جناب من مانی تحریفات، تلبیسات، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو آئے دن فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جوں جوں زمانہ نبوت سے تھوڑا دور ہوتا چلا جا رہا ہے، درمیان میں گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اتنے ہی فتنے سارے اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے حضرت علی سے کہہ دیا تھا، اے علی انہا ستکون فتنہ، ان قریب فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے، ان قریب دنیا میں فتنے بہت زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، بھائی کا ہے بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، اور کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے، سب اپنے اپنے خیال میں ہے، کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے، سب اپنے اپنے خیال میں ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، طرح طرح کے فتنے آ گئے، ہمارا معاشرہ فتنوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، عقائد کے معاملے میں بھی فتنے اٹھتے چلے جا رہے، اعمال کے معاملے میں بھی فتنے اٹھتے چلے جا رہے، معاشرتی برائیوں کے حوالے سے بھی فتنے آتے چلے جا رہے، ہر طرح کے معاملات میں فتنوں کا دور ہے، اور یہ وہ زمانہ آ چکا ہے جس زمانے کی پیشن گوئی حضرت علی کے سامنے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے اے علی انہا ستکون فتنۃ، ان قریب فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے پوچھ لیا تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ دیکھو بھائی صحابہ کے سوال، توجہ میری طرف کرو، یہ ہے صحابہ کے سوال، ٹو دا پوائنٹ، بالکل جو بات پوچھنے والی ہے وہ پوچھتا۔ ہم فضول سوالات کی ہمیں عادت ہے، اور فضول سوالات کی عادت بنی اسرائیل کی عادت ہے، یہ بھی پتہ ہے آپ کو۔ وہ پہلے سپارے میں ایک واقعہ ہے، گائے والا واقعہ، سورت کا نام بھی البقرہ ہے نا، گائے والی سورت، گائے والی سورت، یہ گائے والی سورت کا نام گائے کے نام پہ رکھ دیا۔ آیا ہے اللہ کی توحید کا معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ کی توحید پہ جب حرف آ رہا ہوتا ہے اللہ پھر بڑی سمپل باتیں قرآن میں کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اللہ بقرہ کا نام اس لیے ذکر کرتے ہیں، لوگوں نے قوم موسیٰ میں وہاں انہوں نے شروع کر دی تھی عبادت گائے کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محمد الرسول اللہ، آپ دنیا والوں کو بتائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں عبادت تیری کریں گے، مدد تجھ سے مانگیں گے، اور سورۃ البقرہ میں ہم کہتے ہیں لا نعبد البقرہ، ہم بقرہ اور گائے کی عبادت نہیں کریں گے، کما فعلت الیہود، جیسا کہ یہودیوں نے کی تھی، ہم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ یعنی گائے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا تو اپنی توحید کے ثابت کرنے کے لیے کیا، سبحان اللہ۔ گائے کا ذکر بھی کیا تو توحید کے ثابت کرنے۔ اب ایک آگے آتی ہے آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے۔ بھائی یہ بات قرآن کریم میں ہے، اب یہ کتنی سمپل سی بات ہے، ہر بندہ روٹی تو کھاتا ہے، کھانا تو ہر بندہ کھاتا ہے، اور اللہ کا قرآن پھر کہتا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کیا کھاتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے۔ بات سمپل سی ہے، بندہ سوچتا ہے یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھاتے تھے؟ اوے سمجھنے والی بات ہے، قرآن کی گہرائیاں دیکھو، قرآن کی نزاکتیں دیکھو، قرآن کی فصاحتیں دیکھو، قرآن کی بلاغتیں دیکھو، قرآن کے سمجھانے کا انداز دیکھو، میرے رب کا سادہ انداز دیکھو۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، قرآن سمجھ نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں قرآن جیسی آسان کتاب ہی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی کتابوں سے سب سے زیادہ آسان کتاب اللہ کا قرآن ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم سمجھنے والے تو بنو، اتنی آسان کتاب میں نے قرآن کو بنا دیا ہے، اتنی آسان کتاب دنیا کے اندر اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آسان نہیں۔ اچھا وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، اللہ نے اس لیے کہا، عیسائیوں نے بنا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود، عیسائیوں نے بنا لیا تھا ان کی ماں مریم کو معبود، ان کے کرتے تھے سجدے، ان سے مانتے تھے، مانگتے تھے، مشکلیں ان سے حل کرواتے تھے، حاجتوں میں ان کی پکار کرتے تھے، نظر نیازیں ان کے نام کی دیتے تھے، سر و پکار ان کے نام کی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، انہیں درجہ الوہیت پہ پہنچا دیا، انہیں درجہ معبودیت پہ پہنچا دیا، اور اللہ نے فرمایا جن کی تم عبادت کرنا شروع ہو گئے ہو نا، کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ کھانا وہ کھاتا ہے جسے بھوک لگتی ہے، جس کو بھوک لگتی ہے یہ اس کی محتاجی کی دلیل ہے، یہ اس کی بے بسی کی دلیل ہے، یہ اس کی بے کسی کی دلیل ہے کہ جسے بھوک لگے وہ بے بس ہو جاتا ہے، بھوک سے وہ بے کس ہو جاتا ہے، بھوک سے اللہ کہتے ہیں جو بے بس ہو کے کھانے کا محتاج ہو جائے وہ معبود نہیں ہوتا، معبود وہ ہوتا ہے جو کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے۔ تو قرآن میں باتیں تو سمپل ہے، گائے کا ذکر سمپل بات ہے، آگے چل کے آپ دیکھیں گے ایک سورت آئے گی نمل، استاد آپ کو پڑھاتے ہوں گے، ترجمہ قرآن کی کلاس یہاں ہوتی ہے نا، سورت نمل آگے آ رہی، 19 پارے آخر میں سورہ نمل کس کو کہتے ہیں بھلا؟ چیونٹی کو۔ قرآن میں ایک سورت چیونٹی کے نام کی، آپ سوچیں گے چیونٹی، اللہ کا قرآن اور چیونٹی کے نام کی پوری ایک سورت، جہاں نام رکھا جاتا ہے سورت کا سورہ محمد، سبحان اللہ، وہیں پہ ایک نام رکھا گیا سورہ نمل، چیونٹی والی سورت۔ بھائی یہ کیوں ہوا؟
چونٹی اللہ کہتے ہیں میری توحید کا مسئلہ اتنا اونچا ہے, میری وحدانیت کا مسئلہ اتنا اونچا ہے, میری وحدانیت کا مسئلہ اتنا اونچا ہے کہ میری وحدانیت کی گواہی اگر چونٹی بھی دے دے. وہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا اور وہ نکلا ہوا تھا پورا لشکر چونٹیوں کا, اور ملکہ نے ان کی دیکھا, بڑی چونٹی نے, ملکہ نے, کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور ابھی یہ چڑھ جائیں گے ہمارے اوپر اور رون دیں گے. تو اس وقت فوری وہ چڑھ گئی ایک اونچی جگہ پہ اور کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, او چونٹیوں جلدی کرو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, کہیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر روند نہ ڈالے. لیکن سنو, وہ اللہ کا نبی ہے, وہ کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا, پاؤں میں چونٹیوں کو روند ڈالے, نبی سے تو اس کی توقع نہیں ہے. لیکن پھر وہ کیوں میں کہہ رہی ہوں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, جس وقت وہ تمہیں روند رہے ہوں گے تو انہیں اپنے پیر کے نیچے کا پتہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی توحید ہے نا کہ ہر پردے کے پیچھے سے جاننے والا اکیلا کون؟ اللہ ہی. زور سے کہو یار, اللہ ہی. ہر پردے کے پیچھے سے جاننے والا کون؟ اللہ ہی. تو یہ اللہ کی توحید کی گواہی تھی نا کہ اللہ کے سوا چاہے اس کا نبی سلیمان جیسا نبی کیوں نہ ہو, لیکن پیر کے نیچے کیا ہے اس کا علم پیغمبر کو کوئی نہیں. جب اس نے توحید کا بول بولا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ چونٹی کی توحید والی بات کو اللہ نے قرآن میں جگہ دے چھوڑی, اور صرف جگہ نہیں دی, ایک پوری سورت کا نام اللہ نے چونٹی کے نام پہ رکھا. سبحان اللہ. قرآن بڑی سمپل باتیں کرتا ہے, بڑی سادہ سادہ, یہ ہے ہی عام سادہ لوگوں کے لیے. جس وقت قرآن اترا مجھے بتاؤ کون سے ڈاکٹر رہتے تھے وہاں, کون سے فلاسفر رہتے تھے وہاں, مکے کی وادی میں کون سے سائنسدان بستے تھے, مکے کی وادی میں کون سے انجینئر رہتے تھے, بتاؤ مجھے کون تھے؟ آگے تو وہی تھے جو بکریوں کے چرواہے تھے, آگے تو وہی تھے جنہیں اونٹ تک چرانے نہیں آتے تھے, چرانے نہیں آتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو, کتنی عزت ملی, کتنا درجہ ملا, کتنا وقار ملا, کتنا مقام ملا. ایک سفر کے دوران لشکر پیچھے ہے, اچانک پہاڑوں میں رک گئے, رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا حضرت جی لوگ بڑے تنگ ہیں, آگے نکلیے, کیوں رو رہے ہو, کوئی وجہ تو بتاؤ. فرمایا وجہ اور کوئی نہیں, وجہ صرف یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں یہ وہی جگہ ہے جہاں میں بچپن میں اونٹ چرانے آتا تھا. میرا باپ مجھے اونٹ دے کے بھیجتا تھا اور کہتا تھا چل عمر جا خطاب کا بیٹا اونٹ چرا کے لے آ. میں سارا دن یہاں پھرتا رہتا تھا, مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. میں شام کو گھر لے جاتا, اونٹ کے پیٹ خالی ہوتے تھے. میرا باپ مجھے کوڑوں سے مارتا تھا اور کہتا تھا تو کسی کھاتے کا نہیں, تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کی صحبت میں آ کے قرآن کی شاگردی حاصل کی ہے, جب میرے دل پہ قرآن کی آیتوں کا رنگ چڑھا ہے, جب میں نے قرآن کو سیکھا ہے, جب میں نے قرآن کو سمجھا ہے, جب میں نے قرآن کو پڑھا ہے, جب میں نے قرآن کے مسئلوں کو مانا ہے, جب میں نے قرآن کے مطابق عقیدہ بنایا ہے, جب میں نے اخلاق قرآن کے مطابق سنوارے ہیں, جب میں نے اپنے دل میں محنت قرآن کے ذریعے اور پیغمبر کی صحبت کے ذریعے کی ہے, آج وہی جگہ ہے. کل یہاں میں اونٹ چرانے آتا تھا تو چرائے نہیں جاتے تھے, آج قرآن کی بدولت اللہ نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا اللہ نے حکمران بنا. آج میرے نبی کی جانشینی مجھے مل گئی ہے, آج میرے ہاتھ میں خلافت ہے, آج میرے ہاتھ میں حکومت ہے, آج انسانوں پہ میں حکومت کرتا ہوں. کل مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور آج میں اتنا اونچا ہوا تو کس وجہ سے ہوا؟ بولو قرآن کی وجہ سے. بولو کس کی وجہ سے؟ تو میں کہتا ہوں یہ بڑا اونچا, بڑی اونچی کر دینے والی کتاب ہے. جنہیں اونٹ چرانے نہیں آتے تھے وہ بن گئے دنیا کے رکھوالے, ان کے ہاتھ میں آ گئی خلافت و حکومت, اور وہ چونٹی تھی. چونٹی کو کون جانتا ہے؟ دنیا میں اربوں خربوں چونٹیاں ہیں, کون کس کو جانتا پہچانتا ہے؟
میں اس چونٹی کی خوش قسمتی پہ بھی قربان جاؤں کہ جس نے توحید کا بیان جب سچے دل سے کیا تھا تو اللہ نے اسے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بھی چونٹی دیکھیں تو رگڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا میاں چونٹی تو ہے، لیکن توحید چیز کتنی اونچی ہے۔ یہ عقیدہ کہ سب کچھ جاننے والا غیب کا کون ہے، اللہ ہی۔ اور سب کچھ کرنے کی طاقت اس کائنات میں رکھنے والا اکیلا کون ہے، اللہ۔ بس کوئی شریک نہیں کچھ۔ اللہ 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 اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا قرآن سمپل سمپل باتیں کرتا ہے، سادی سادی باتیں کرتا ہے۔ پتہ نہیں بات کہاں سے نکلی تھی اور کہاں پہنچ گئی، آپ کو یاد ہے؟ ہاں، بات چل رہی تھی حضرت علی کی کہ کیسے نکلنا ہے فتنوں سے، اور صحابہ کرام سوال کرتے تھے بڑے کام کے، اور بنی اسرائیل سوال کرتے تھے بڑے عجیب عجیب۔ ان کے سوالوں کا ذکر ہے سورۃ بقرہ میں۔ پھر بقرہ سے ہم نکل گئے عیسیٰ و مریم کی طرف، وہاں سے نکل گئے چونٹی کی طرف۔ بات سمجھا رہے تھے، فضول سوال صحابہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں اللہ نے کہا بنی اسرائیلیوں کو گائے ذبح کرو، کر دیتے، جو پکڑتے گائے ذبح ہو جاتی، فریضہ پورا ہو جاتا۔ وہ آ گئے کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیا ہوگا۔ پھر آئے رنگ بتا دیا، پھر آئے موسیٰ یہ بتاؤ کہ وہ چرنے والی ہو یا نہ چرنے والی ہو۔ ایسے فضول سوال کرتے گئے، پابندیاں بڑھتی گئیں، سوال کرتے گئے، پابندیاں بڑھتی گئی۔ تو فضول سوال ان کی عادت تھی، میرے نبی کے صحابہ فضول سوال نہیں کرتے تھے۔ کام کا سوال کیا، مل مخرج منہا، اللہ اللہ، بات تو لمبی ہو رہی ہے، 9:15 جماعت۔ تو میں آخری بات کرتا ہوں، بس 9 بجے تک بات ختم کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ حضور یہ بتائیے کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ۔ سبحان اللہ۔ او میرا علی، دنیا میں ہر طرح کے فتنوں سے نکلنے کا رستہ ایک ہی ہے کہ میرے قرآن کریم کے ساتھ تعلق بنا لو، قرآن کو تھامو۔ آج میں یہی دعوت آپ کو دینے آیا ہوں، قرآن سمجھیے، قرآن پڑھیے۔ کن کن معاملات میں ہمیں لوگوں نے لگا دیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے ذہن چلے گئے ہیں۔ ہمارا یقین ملنگوں پہ تو ہے، ہمارا یقین ان ننگے لوگوں پہ تو ہے جو بیٹھ کے ولایت کے دعوے کرتے، ولی تو بڑے اونچے ہوتے ہیں، میں فراڈیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا یقین ان فراڈیوں پہ ہو گیا، ہمارا یقین ملنگوں پہ ہو گیا، ہمارا یقین فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے دھکے لینے والے پہ ہو گیا، ہمارا یقین ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کے فیصلے بتانے والے پہ ہو گیا، ہمارا یقین حساب لگانے والے پہ ہو گیا، ہمارا یقین ہر کسی پہ ہو گیا جس نے ایک منتر یاد کر لیا، ہم نے اسے اپنا پیر بنا لیا، جس نے ایک دم یاد کر لیا ہم نے اسے امام بنا لیا، جس نے 2-4 صورتیں یاد کر لی ہم نے اسے اپنا دین کا مقتدا مان لیا، پیشوا مان لیا، رہنما مان لیا۔ اور دین کا مقتدا، رہنما، پیشوا کوئی ایسا عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نسبت ہے میرے محمد کی، یہ منبر ہے محمد رسول اللہ کا، یہ مسجد ہے آقا کی، یہ مصلی ہے میرے حبیب کا۔ اس لیے پہچانیے، علماء حقہ کی پہچان کیجئے، اور علماء حقہ کی پہچان یہ ہے کہ حق علماء وہی ہوتے ہیں جو دنیا کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، نعرہ تکبیر۔ اور جو قرآن سے دور کرے۔ منافق، مشرک۔ ہم یہاں کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہر بندے کی اپنی رائے ہے، انہاں دی ہو سی، لیکن میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو قرآن کریم کو چھوڑے وہ ہٹا ہوا ہے رستے سے، وہ رستے سے بھٹک گیا ہے، ہٹ گیا ہے۔ تو ساری دنیا آخرت کی بھلائیوں کی وہ جو اصل راز ہے پیچھے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ صحابہ کی لائبریریوں میں قرآن کے سوا کون سی کتاب تھی؟
کل انہیں اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، آج ان کے ڈنکے بج گئے، کابل تک پہنچ گئے، یمن تک پہنچ گئے، سعودیہ سے نکلے، مکے سے نکلے، پھر پشاور تک پہنچے، سندھ تک پہنچے، ملتان تک پہنچے، کہاں کہاں صحابہ اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے کے دنیا میں اللہ کے قرآن کا نور پھیلانے نکلے۔ تو آج ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم قرآن سمجھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، درس قرآن کا یہاں ماحول بنائیں، درس قرآن کی ترتیب بنائیں، کم از کم مہینے میں ایک درس قرآن کا یہاں انعقاد کریں، قرآن سمجھیں، دوستوں کو بلائیں، یہاں قرآن کی کلاس لگے، قرآن کھلے ہوئے ہوں، ترجمے سے قرآن پڑھایا جائے، اور بالکل ایک اچھے انداز سے اللہ کے قرآن کی تبلیغ جب عام ہوگی، نور پھیلے گا، نور پھیلے گا تو ظلمتیں چھٹے گی، برائیاں ختم ہوگی، وہ ساری ذلتیں ختم ہوگی، پھر سے اسی طرح غلبہ اللہ ہمیں دے دے گا جس طرح زمانہ جاہلیت سے نکال کر اللہ نے صحابہ کو غلبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کریں گے کوشش؟ انشاءاللہ۔ آپ کے ہاں اچھا انتظام ہے، استاد پڑھاتے ہیں، قریب آئیے، ان کے قریب آئیے، قرآن سیکھیے، قرآن پڑھیے۔ ہم آپ کو اور کچھ کہنے نہیں آئے تھے، یہی کہنے آئے تھے دنیا آخرت کی عزتوں کا راز قرآن میں ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا عزت پا گیا، جو قرآن سے ہٹ گیا چاہے وہ جتنا صوفی ہو، چاہے جتنی بڑی پگڑی ہو، چاہے جتنی بڑی دستار ہو، چاہے جتنا بڑا تسبیح رکھتا ہو، چاہے جتنا بڑا اس کا ماحول ہو، چاہے جتنے مرید ہو، چاہے جتنے اس کے جناب آس پاس لوگ ہوں، وہ کبھی سیدھے رستے پہ نہیں، سیدھے رستے پہ وہی ہے جو بے شک گمنام کیوں نہ ہو، جو پھٹے پرانے کپڑوں والا کیوں نہ ہو، بے شک جس کے پاس روٹی نہ ہو، جس کے پاس مکان نہ ہو، گھر نہ ہو، کپڑا نہ ہو، لیکن دل میں اللہ کا قرآن جس کے پاس ہے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ اصل حق عالم وہی ہے، پہچان پیدا کیجئے، حقیقت جان کے جیئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔